السلام علیکم۔ ارشم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پیش خدمت ہے آج آپ کا اپنا پسندیدہ کالم، جی ہاں، آپ کا اپنا پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری، اخبار مشرق، کلکتہ، اتوار 17 مئی 2020 میں شائع ہونے والا یہ مضمون جس کا عنوان ہے امید پر دنیا قائم ہے۔ انسان پیدائش سے لے کر مرتے دم تک کسی نہ کسی سے امید لگائے زندگی بسر کرتا ہے، خواہ وہ سائنسی ہو، عقیدہ ہو یا مذہبی ہو۔ مثلاً ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اپنے عقیدہ اور طبی مشورے کے ساتھ اس بچے کی صحت اور پرورش پر عمل کرتے ہیں، لیکن وہیں جب کوئی بچہ کسی وجہ کر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے ماں باپ اپنے عقیدہ سے لے کر طبی امداد کی تمام تر سہولیات کو استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے ہیں۔ یہی انسان ایک آس لگائے اپنی زندگی کو کسی طرح گزار دیتا ہے۔ ہم بھی اللہ سے ہر بات کی امید لگائے زندگی گزار دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ اس کے رحمت سے اپنے لیے بھلائی کی امید رکھنا بھی بہت عظیم عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ خبر دیجئے کہ نبی عبادی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ اے محمد، آپ میرے بندوں کو خبر کر دیجئے کہ بے شک میں بخشش والا اور رحم کرنے والا ہوں، اور بے شک میرا عذاب ہی وہ ہے جو کہ انتہائی دردناک عذاب ہے۔ سورۃ الحجر 15 آیات 49-50۔ بس ہم سب کو دعا مانگتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسے اللہ کی بخشش اور رحمت کا یقین رکھتے ہوئے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ کسی کے مرنے کے 40 دن بعد ایک پیغام اکثر ہمارے گھر آتا تھا کہ فلاں دن 40واں ہے، آپ ضرور تشریف لائیے۔ ہم بھی مرنے والوں کے گھر جاتے تھے اور کھا پی کر اس کی مغفرت کی دعا کر کے واپس آ جاتے تھے۔ تاہم شرعاً 40واں ضروری نہیں، لیکن ہندوستان اور پاکستان میں عام طور پر لوگ 40واں کرنا اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ اس دن اکٹھا ہو کر مرنے والے کی مغفرت کی دعا کی جائے، جو کہ ایک روایت بن چکی ہے۔ دراصل میں نے 40واں کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن برطانیہ میں شروع ہوا تھا وہ اب لگ بھگ 40 روز پار کر چکا ہے۔ یعنی کورونا کی موت ہو گئی اور اس کے 40 روز پورے ہو گئے، اور جب سے 40 روز گزرے ہیں عوام اور میڈیا کا حکومت پر مسلسل دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا۔ اس کے بعد روزانہ لاک ڈاؤن کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں۔ کبھی ماہرین اپنے طور پر لاک ڈاؤن کو کیسے ختم کیا جائے مشورہ دے رہے ہیں، تو کبھی اخباروں میں لاک ڈاؤن کی عذاب سے متاثر لوگوں کی داستانیں بتائی جا رہی ہیں۔ شاید اسی دباؤ میں برطانوی وزیر اعظم نے 7 مئی کو لوگوں سے خطاب کرنے کا اعلان کیا، تاہم اسے 2 دن اور بڑھا کر 10 مئی کر دیا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو آج پوری دنیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکی۔ پچھلے کئی ہفتوں سے تمام کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے اور حکومت بے یار و مددگار کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے جھجک رہی۔ برطانیہ میں بھی لاک ڈاؤن سے ہر کوئی پریشان ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے اور معیشت دن بدن تباہ ہو رہی ہے۔ تاہم حکومت نے اس بات کا
دلاسا دیا ہے کہ ملک کی معیشت کو جلد بحال کر لیا جائے گا، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا فوری ہونا ناممکن ہے، کیونکہ کورونا وائرس سے جس طرح پوری دنیا میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس سے فوری طور پر حالات کا بحال ہونا ناممکن ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم بورس جانسن کے خاص سائنسی صلاح کار نیل فرگاسن نے کچھ روز قبل استعفیٰ دے دیا ہے۔ دراصل نیل فرگاسن کا قصور یہ تھا کہ انہوں حکومت کو سختی سے لاک ڈاؤن لاگو کرنے کا مشورہ دیا تھا، اور حضرت خود لاک ڈاؤن ہوتے ہوئے اپنی شادی شدہ محبوبہ سے 2 بار اپنے گھر ملاقات کی تھی۔ برطانیہ کی زیادہ تر چھوٹی کمپنیوں اور بزنس کو حکومت نے مالی امداد دینے کا وعدہ کیا، لیکن وہیں ان کمپنیوں کے مالکان کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کمپنیوں کا جتنا نقصان ہوا ہے وہ حکومت کے اسپیشل پیکج سے بھی پورا نہیں ہو پائے گا۔ رچرڈ برانسن کی ورجن ایئر لائنز نے 1500 اسٹاف کو کام سے نکال دیا ہے، جبکہ برٹش ایئر ویز نے بھی اپنے بہت سارے اسٹاف کو بنا تنخواہ چھٹی پر جانے کو کہا ہے، تو وہیں کئی ہزار لوگ اب تک اپنی نوکری گنوا چکے ہیں۔ اسی طرح سے چھوٹی بڑی تمام کمپنیوں اور کاروبار کا یہی حال ہے۔ تاہم چانسلر وزیر خزانہ رشی سونک نے وزیر اعظم سے اپیل کی ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کا عرصہ مزید بڑھایا گیا تو ملک کی معیشت اور بگڑ جائے گی۔ اس میں 2 رائے بھی نہیں ہے، کیونکہ اب تک 30 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور ایسا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بے روزگاری کی تعداد اور بھی بڑھے گی۔ اتوار 10 مئی کو برطانیہ کے لوگوں کی نظر وزیر اعظم بورس جانسن کی تقریر پر لگی ہوئی تھی۔ برطانیہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا، اور زیادہ تر لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ ٹھیک 7 بجے بورس جانسن دکھائی دیے، لیکن براہ راست نہیں، بلکہ ان کا ریکارڈ کیا ہوا پیغام نشر کیا گیا۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے کئی اہم باتیں بتائیں، لیکن لاک ڈاؤن کو فی الحال ختم کرنے سے بھی انکار کیا۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ لوگ صبر سے کام لیں تاکہ ہم کورونا وائرس پر قابو پا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا اگلے 3 ماہ تک کا پلان سائنسی ڈیٹا اور محکمہ صحت کی تجاویز سے ہوگا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ انگلینڈ میں نیو کووڈ الرٹ سسٹم کا استعمال ہوگا، جس کی مدد سے وائرس کی نشاندہی کی جائے گی۔ اس سسٹم میں ایک آر نمبر، یعنی کسی بھی علاقے میں کورونا کیس کی شرح کو دیکھتے ہوئے الرٹ لیول 1 سے 5 درجے تک ہوگا۔ پہلے لیول کا مطلب برطانیہ میں کورونا کا مرض موجود نہیں ہے، جبکہ 5ویں لیول کا مطلب صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ اس وقت لیول 3 کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بورس جانسن نے کہا کہ 11 مئی سے وہ لوگ جو گھر سے کام نہیں کر سکتے، مثلا تعمیرات اور مینوفیکچرنگ کے شعبے سے منسلک افراد، ان لوگوں کو کام پر جانے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ایسے لوگ اپنی گاڑی، سائیکل یا پھر پیدل چل کر کام پر جا سکتے ہیں۔ پارک میں لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور اپنے پسند کے گیم کھیل سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جون تک اسکول کھلنے کی امکان ہیں، جس میں پہلے پرائمری اسکول کو کھولا جائے گا، اس کے ساتھ دکانوں کو بھی کھولنے کی اجازت دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کچھ عوامی مقامات، بار، ریسٹورنٹ جولائی سے کھل سکتے ہیں، جس کا انحصار سائنسی تجاویز پر منحصر ہوگا۔ ان میں مہمان نوازی کی کچھ صنعتیں، تفریح و سیاحت کے مقامات اور ذرائع شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم امید اور معیشت کی ضروریات سے لاک ڈاؤن کا خاتمہ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے سائنسی صلاح کار اور صحت کے شعبے کے ماہرین کے مشوروں سے ہی لاک ڈاؤن کے خاتمے کے متعلق کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔
برطانوی وزیر اعظم نے زور دے کر عوام سے اپیل کی کہ ملک میں کورونا وائرس کے کیسز کی دوسری لہر کو آنے دینا دراصل برطانیہ کی جانب سے کورونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد کو کنٹرول کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو ضائع کرنا اور پاگل پن ہوگا۔ وہ جیسا کہ قیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن لاک ڈاؤن کے حوالے سے کوئی خاص اعلان نہیں کریں گے، ویسا ہی ہوا، یعنی لاک ڈاؤن بدستور جاری رہے گا اور اب لوگوں کو جون تک مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ بھی اس بات پر منحصر ہے کہ کورونا وائرس کے کیسز میں کافی کمی آئی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عبادت گاہوں کو شاید دسمبر تک بند رکھا جا سکتا ہے، جس کی اماموں اور مذہبی لیڈروں نے تائید کی ہے۔ خیر، امید پر دنیا قائم ہے، جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ www.fahimakhtar.com۔ دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں آپ اپنا پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری سن رہے تھے، جس کا آپ کو ہر سنڈے کو انتظار رہتا ہے۔ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ آج پھر سنڈے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا اور آپ کا پسندیدہ کالم میں نے پڑھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو دوسرے کالم کی طرح یہ بھی مضمون اتنا ہی پسند آیا ہوگا جتنا دوسرے آپ کرتے آئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کالم پسند آیا ہے تو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کامنٹ کیجیے گا، اور فہیم اختر تک اپنی بات ضرور پہنچائیے گا۔ تب تک کے لیے اسم راشد کی ادبی دنیا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔